مقامات سے میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا. ایک آیت میں تو آپ کی تصدیق کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں آپ کے ثانی اثنین ہونے کا ذکر ہے. تیسری آیت مبارکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل. آپ خوف خدا میں بہ کرتے، آخرت کا ذکر ہوتا اشکوں کی برسات لگتی. ام المومنین فرماتی ہیں جب بھی آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے اشکوں کی برسات لگتی. تلاوت قرآن کرتے ہوئے اکثر حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی، رقت طاری ہو جاتی تھی. اور آپ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو، ایک پیر جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی رب سے بے خوف نہیں ہوں، پھر بھی میں رب سے بے نیاز نہیں ہوں. میرا ایک پیر جنت کے اندر ہو، ایک پیر جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی اپنے رب سے ڈرتا رہوں. کتنی احادیث ہیں جن میں ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے. نام لے کے حضور نے جنت کی بشارت کی، اس کے باوجود دل میں خوف کتنا ہے. تو جو جتنا قرب رکھتا ہے نا وہ اتنا ہی ڈرتا ہے. جو جتنے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، انبیاء سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، اس لیے مخلوق میں سب سے زیادہ رب کا خوف رکھتے ہیں تو انبیاء ہی رکھتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام لمبا سجدہ کرتے اور روتے رہتے، حالانکہ انبیاء تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر رو کیوں رہے؟ جو جتنا قرب رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خوف بھی رکھتا ہے. اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کو یہ کیفیت حاصل ہے. سمجھانے سے ذائقے نہیں سمجھائے جا سکتے. سب سیاں رل پانی کو چلیاں تے کوئی کرسی بھر کے جنہ بھر کے سر تے رکھیا پیر ترن. بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صاحب مشاہدہ لیکن ڈرتے رہے. امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں بڑی کامل ہستیاں ہیں. ایک شاگرد کہتا ہے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مسکراؤں گا جب وقت آئے گا. جب ایمان لے کے دنیا سے گیا تو میں مسکراتے ہوئے جاؤں. شاگرد گھر سویا ہوا تھا، خواب دیکھا استاد مسکراتے ہوئے تیز تیز چلتے جا رہے ہیں. پوچھا استاد جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا آج میں کامیاب ہو گیا. اٹھ کے دوڑا آپ کے گھر کی طرف، پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر خشیت الہیہ کا پیکر، 2.25 سال آپ نے خلافت کی ڈیوٹی دی. خلیفۃ الرسول کا لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہی ملا ہے. بعد میں جو خلفائے ہیں وہ امیر المومنین کہلائے. خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر کو کہا گیا. 2.25 سال آپ نے خلافت کی ڈیوٹی دی اور جتنے فتنے اٹھے تھے سب کو ختم کر کے مضبوط خلافت کی بنیاد رکھی. پہلے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خوف خدا کی بات سنانے لگا. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خلیفہ بنے. اب بھی جانے لگے کاروبار کے لیے. صحابہ نے کہا خلافت کی ڈیوٹی دیں گے یا کپڑے کا کاروبار کریں گے؟ مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ ایک مزدور کی تنخواہ خلیفہ کی تنخواہ مقرر کی جائے. بغیر کسی تشریح اور تبصرے کے عرض کر رہا ہوں، ریاست مدینہ میں خلیفہ کی تنخواہ کتنی تھی؟ ایک مزدور کی. آپ تنخواہ لیتے رہے. وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا حساب کرو آج تک میں نے کتنی تنخواہ لی ہے. حساب کیا گیا. فرمایا وہ جو میرا فلاں باغ ہے وہ بیچ کے سارے پیسے واپس بیت المال میں جمع. 2.25 سال میں نے جو ڈیوٹی دی ہے میں اس کی کوئی تنخواہ نہیں. وقتی طور پہ لیتے رہے لیکن آخر میں جب وصال کا زمانہ آیا اس دور میں آپ نے فرمایا حساب کرو میں نے آج تک کتنی تنخواہ لی. حساب کیا گیا. فرمایا میرا فلاں باغ بیچ کے سارے پیسے واپس بیت المال میں جمع کرا دیے. جب یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سنی ساروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہا ابو بکر آپ نے تقوی کا بڑا اونچا معیار قائم کیا ہے. آپ کے معیار تک پہنچنا بعد والوں کے لیے مشکل ہوگا. بعد والوں کے لیے آپ کے اس میرٹ پر اس معیار پر پورا اترنا مشکل ہوگا. کس قدر خوف خدا ہے.
بھی یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ آپ نے خلافت سے دنیا کا کوئی جائیداد بنائی ہو. بڑے سے بڑا دشمن بھی مانتا ہے خلافت کی ہے تو سادگی کے ساتھ ہی. گاندھی نے اپنے وزیروں سے کہا، اس کی یادداشتوں میں ہے کہ سادگی سے حکومت کرو، پروٹوکول نہ لو. وزیروں نے کہا پروٹوکول کے بغیر حکومت کیسے ہوگی، لوگوں کے دلوں پہ روک نہیں ہوگا، حکومت کیسے کریں گے. اس نے کہا اگر پروٹوکول کے بغیر کامیاب حکومت نہیں ہو سکتی تو ابو بکر عمر کیسے کامیاب حکومتیں کر کے گئے؟ وہ بھی تو سادگی میں رہتے ہوئے کامیاب حکومتیں کر کے گئے. بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ اعتراض نہیں کر سکا کہ انہوں نے خلافت سے دنیا کمائی. کس چیز کا خوف تھا؟ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا. آپ کا غلام دودھ لے کے آیا، پیش کیا، آپ نے دودھ پی لی ہے. بعد میں اس نے ایک ایسا عمل بتایا، وقت نہیں کہ میں وہ موضوع کھولوں. آپ نے جب اس کی بات سنی تو حلق میں انگلی ماری، جو دودھ پیا تھا وہ کہہ کر، اور میں جو دودھ پلایا تھا وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، کہہ کر تھی. اور پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو جسم رزق حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. خوف خدا کا آپ طے کرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کی وہ شخصیت ہے کہ قیامت تک مسلمان آپ کی عظمت کردار پر فخر کرتے رہیں گے. اندھے کو سارا دن آپ شہر پھراتے رہے، شام کے وقت اس اندھے سے پوچھیں بتاؤ کیا دیکھا ہے، اندھا کچھ بتا سکتا ہے؟ نابینوں سے نہ پوچھیں شان صدیق اکبر، جنہوں نے اپنا مصلح دیا نا میرے مصلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، ان سے پوچھو ابو بکر کون ہے. بعض لوگ آج کل کہتے ہیں پہلے خلیفہ بن گئے تو اب ہم ان کا پہلے ادب کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ہیں. تو یاد رکھیں صدیق اکبر خلیفہ بعد میں بنے ہیں، افضل پہلے ہوئے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے اور داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے. پہلے لوگ عقیدہ سیکھتے تھے کسی مدرس سے، کسی مفتی سے، کسی شیخ الحدیث سے. آج کل عقیدہ سیکھ رہے ہیں شاعروں سے جو محفلوں میں اٹھ کے خود ساختہ کلام پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں. یہ موجودہ دور کے جو نعت خوان ہیں یا نعت لکھنے والے ہیں یہ تو رہ گئے ایک طرف. 95% خطیب بھی ایسے ہیں جو غیر المغضوب علیہم کی ترکیب نہیں سنا سکتے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سنا سکتے کہ ہم ضمیر لوٹ کدھر گئی. 95% خطیب بھی ایسے ہیں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ترکیب نہیں سنا سکتے کہ ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے. جو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سنا سکتا اس سے آپ دین سیکھ رہے. خدا را آج کے دور کے لوگوں پر اپنی آخرت کو قربان کرنے کے بجائے بزرگوں سے جڑے رہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام ربانی مجدد الفسانی اور ماضی قریب میں تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے بھی تصفیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا خلیفہ بننا ان کے افضل ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر وہ خلافت سے پہلے افضل نہ ہوتے تو انہیں خلیفہ نہ بنایا جاتا. جو انہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ سارے صحابہ میں افضل ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل، عز و ناز خلافت پہ ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا کریم نے اپنا مصلح دے کے اشارہ فرما دیا ہے کہ کون افضل ہے تمام امت میں اپنے قرب الہی اور ثواب کے مقام کے حوالے سے. فضیلت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے لیکن افضلیت ضعیف حدیث سے نہیں ثابت ہوتی. اس کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت ہے. خبر واحد سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے لیکن خبر واحد خبر متواتر کو توڑ نہیں سکتی.
اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ 2-4 علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں اس کا پتہ کہ خبر متواتر کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، حدیث متواتر کیا ہے، خبر واحد کیا ہے۔ عام بندہ اس کو جانتا ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ حدیث سنتا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو وہ کہتا ہے پھر سب سے افضل تو حضرت فاروق اعظم ہونے چاہیے۔ یا پھر دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص گھٹنوں تک ہے، کسی کی پنڈلیوں تک ہے، میں نے دیکھا عمر کی قمیص زمین تک ہے، گھسٹ رہی ہے زمین کے ساتھ، پورا بدن ڈھانپا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قمیص سے مراد دین ہے، یعنی جتنا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اتنا زیادہ دین پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے لمبی قمیص کس کی ہے؟ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں، کس کی قمیص ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے افضل تو حضرت فاروق اعظم ہونے چاہیے کہ حضور نے دیکھا ان کی قمیص سب سے لمبی ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ ان حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو متواتر معنوی ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پہ جب اجماع ہو گیا امت کا تو خبر واحد اس کی اجماع کو توڑ نہیں سکتی۔ عام بندہ جو ہے، بلکہ بعض خطیب بھی جو ہے وہ تو اس سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ پیچھے جو سند ہے اس کا علم حدیث پہ مقام کیا ہے۔ یہ جن ہستیوں کے میں نے نام لیے نا، داتا صاحب یا پیر میر علی شاہ صاحب یا امام ربانی یا ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ساری حدیثوں کو چھانوی میں چھان کے نا تو پھر نتیجہ امت کے سامنے بیان کر دیا۔ اس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے گیا۔ اور شروع میں بھی میں نے یہ بات کی ہے، مولانا روم کا ایک شعر اس پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اے بغت بر تو حقیقت منجلی، اے گرفتار ابو بکر و علی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر مولا علی اور صدیق اکبر کو جدا جدا کر کے دیکھو گے تو دین نہیں سیکھ سکتے، پھر دین کی رہنائیاں، دین کے انوارات ان سے تم محروم رہو گے۔ ان دونوں کو ملا کے دیکھو تو تمہیں دین سمجھ آئے۔ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، ہم ان تمام ہستیوں کے نوکر ہیں، ہم ان تمام ہستیوں کے غلام ہیں۔ ہمارے مسلک میں ادب ہے، ہمارے مسلک میں کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے افضلیت اور آپ کی سیرت کا ایک پہلو آج درس قرآن میں بیان کیا ہے، تو آپ کی ایک دعا پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنا دے۔ حضرت صدیق اکبر دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو اپنا وقت برباد کرنے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل کر جو اپنے وقت سے آخرت کمانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے والوں میں نہ شامل کرنا جنہیں وقت کی قدر ہی ہو اور وقت کو ضائع کر رہے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو اپنے وقت سے آخرت کما رہے ہیں۔ کبھی کسی دن بیٹھ کے سوچے تو صحیح 24 گھنٹوں میں آپ سوتے کتنا وقت ہے اور موبائل کی سکرین پہ کتنے گھنٹے نظر جمائے رکھتے ہیں۔ 8 گھنٹے اکثر لوگ سو رہے ہیں، 5-6 گھنٹے تو سارا دن وہ موبائل کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سارا وقت گھنٹوں کے حساب سے موبائل کی سکرین پہ نظر جمی رہتی ہے۔ آج اس دور میں ہم وقت کو بے درے ضائع کر رہے ہیں، بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی یاد کریں گے پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے پارا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب